ایک دفعہ کا ذکر ہے، علی ایک نوجوان اور پرجوش کاروباری شخصیت تھا۔ علی ہمیشہ بڑی کامیابیوں کی تلاش میں رہتا تھا۔ اس کا خواب تھا کہ وہ جلد ہی ایک بڑے کاروباری گروپ کا حصہ بن جائے اور مالی طور پر مستحکم ہو جائے۔ ایک دن علی نے سنا کہ شہر میں ایک بڑی اور مشہور کمپنی کے اعلیٰ عہدیدار عمران نے ایک اہم اجلاس بلایا ہے۔ عمران کا دعویٰ تھا کہ وہ کمپنی کے نئے سرمایہ کاری کے مواقع پیش کر رہا ہے جو کہ زبردست منافع فراہم کریں گے۔ عمران کی آمد پر شہر میں ایک بڑی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ عمران نے خود کو ایک تجربہ کار اور قابل اعتماد کاروباری شخص کے طور پر پیش کیا۔ اس نے اپنی بات چیت میں اعتماد اور مہارت کا مظاہرہ کیا اور اس کا وعدہ تھا کہ کمپنی کی سرمایہ کاری سے ایک مختصر عرصے میں زبردست مالی فائدہ ہوگا۔ عمران نے لوگوں کو دکھایا کہ کمپنی کی مالی حالت بہت مضبوط ہے اور وہ بہترین طریقے سے کاروبار کر رہی ہے۔ علی اور اس کے دوست جنہیں سرمایہ کاری کی خواہش تھی، عمران کے وعدوں پر انہوں نے یقین کر لیا۔ عمران نے انہیں بتایا کہ وہ جلد ہی بڑی دولت کما سکتے ہیں اگر وہ اپنی موجودہ رقم کمپنی میں لگائے۔ اس نے ایک منافع بخش منصوبے کا تصور دیا جس میں فوراً بڑی دولت ملنے کی یقین دہانی کرائی گئی۔ علی اور اس کے دوستوں نے اپنے تمام قیمتی اثاثے جو کہ بنیادی طور پر نقد رقم تھی، عمران کی کمپنی میں سرمایہ کاری کر دی گئی۔ پہلے چند ہفتوں میں عمران نے سرمایہ کاروں کو مسلسل خوشخبریاں دی کہ کمپنی کی کارکردگی بہتر ہو رہی ہے اور ان کی سرمایہ کاری پر منافع آنا شروع ہو گیا ہے۔ اس دوران عمران نے جھوٹی رپورٹیں فراہم کی جن میں کمپنی کی کامیابی کے بڑے بڑے دعوے شامل تھے۔ اس نے لوگوں کو مزید پیسے لگانے کے لیے قائل کیا اور کہا کہ یہ آخری موقع ہے جو ان کے لیے ہے۔ چند ماہ بعد عمران کا رابطہ اچانک کم ہونا شروع ہو گیا۔ لوگوں نے نوٹ کیا کہ عمران کی فراہم کردہ رپورٹیں بھی ملنا بند ہو گئی ہے، جبکہ علی اور اس کے دیگر سرمایہ کاروں نے عمران سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو ان کا کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ عمران کی جانب سے فراہم کردہ دفتر، ایڈریس اور رابطہ نمبر سب جعلی نکلے۔ جب معاملہ شدت اختیار کر گیا تو علی اور اس کے دیگر دوستوں نے پولیس میں شکایت درج کرائی۔ تحقیقات کے دوران معلوم ہوا کہ عمران نے نہ تو کسی معروف کمپنی کے ساتھ تعلق رکھا تھا اور نہ ہی وہ کوئی حقیقی کاروباری شخص تھا۔ اس کے فراہم کردہ تمام معلومات جھوٹی تھی اور اس نے لوگوں کے پیسے کا استعمال ذاتی مفادات کے لیے کیا تھا۔ علی اور اس کے دوستوں نے نہ صرف اپنی جمع پونجی گنوائی بلکہ ان کی زندگیوں پر بھی منفی اثرات مرتب ہوئے۔ ان کے اعتماد، خواب اور مالی حالت سب کو اس سے نقصان پہنچا۔ یہ واقعہ ہمیں ایک سبق سکھاتی ہے کہ سرمایہ کاری کرتے وقت محتاط رہنا ضروری ہے۔ کسی بھی موقع پر پیسہ لگانے سے پہلے اس کی حقیقت جانچنا، تحقیق کرنا اور موثوق کے ذرائع سے معلومات حاصل کرنا بہت اہم ہے۔ یہ کہانی ہمیں دھوکہ دہی کی سنگینی اور اس کے ممکنہ اثرات کی حقیقت سمجھاتی ہے اور اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ مالی معاملات میں ہوشیاری اور تحقیق کتنی اہم ہے۔ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والے تمام ویڈیوز آپ تک وقت بوقت پہنچ سکے۔ شکریہ والسلام۔